یہ کہانی انتہائی خوفناک ہے۔ اگر آپ کو ڈر لگے تو ڈرنا نہیں، کیونکہ یہ ایک کہانی ہے۔ یہ صرف آپ کے انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے ہے۔ آج سردی معمول سے زیادہ تھی اور سر شام ہی دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں بھی چونکہ رات دیر تک پڑھائی کرتا تھا، کیونکہ میٹرک کے پیپر ہونے والے تھے۔ اس وقت بھی رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ میں لائٹ بند کرنے کے لیے اٹھا تو میں نے کھڑکی کا پردہ اٹھا کر باہر کا منظر دیکھنا چاہا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا پارک تھا اور سردیوں کی بدولت شام 6 بجے ہی بند کر دیا جاتا تھا، مگر جو منظر میں دیکھ رہا تھا وہ بڑا حیران کن تھا۔ سامنے ہی گہری دھند میں بینچ پر ایک بچہ دوسری جانب منہ کیے بیٹھا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اتنی سردی اور دھند کے عالم میں یہ بچہ اکیلا اتنی رات کو یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کہیں یہ بچہ پارک میں ہی تو نہیں رہ گیا۔ اتنی سردی میں یہ بچہ کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ بچہ وہاں سے اٹھا اور دھند میں گم ہو گیا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ میں کچھ دیر اور وہاں کھڑا رہا، پھر میں بھی بستر میں آ کر لیٹ گیا، مگر نیند میری آنکھوں سے کافی دور تھی۔ صبح ہوئی تو ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہی میں نے سب کو رات والا قصہ سنایا۔ ابو جان فکر مند ہو گئے تھے، نہ جانے کس کا بچہ ہے۔ ابو جان نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، علی بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، میں پتہ کروں گا۔ اسی طرح میں مطمئن ہو گیا۔ میں گہری نیند میں تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور ارد گرد دیکھا، مگر یہ آوازیں کسی کے رونے کی تھیں، جو کہ میرے کمرے سے نہیں بلکہ باہر سے آ رہی تھی۔ میں تیزی سے اٹھا اور کھڑکی کا پردہ ہٹایا، اور میرا شک بالکل ٹھیک تھا۔ سامنے پارک میں وہی بچہ موجود تھا اور چیخ رہا تھا۔ کچھ جانور اسے پھاڑ کھانے کو تھے۔ مجھے کچھ نہ سوجا تو میں نے جلدی سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی اور وہ بچہ پارک سے باہر نکلتا ہوا بھاگ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، مجھے بس اتنا یاد تھا کہ اس بچے کو میری ضرورت ہے۔ میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ میں جیسے ہی اس بچے کے قریب پہنچا، وہ بچہ تو غائب ہو گیا۔ رونے کی بجائے اب مجھے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری آواز تو جیسے ڈر کے مارے گلے ہی میں اٹک گئی تھی۔ کون ہو تم؟ آ جاؤں گا سامنے بھی، جلدی کس بات کی ہے؟ اتنا کہہ کر وہ بچہ میرے سامنے آ گیا اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ اس کا چہرہ زیادہ خطرناک تھا۔ میں نے جیسے ہی وہاں سے بھاگنا چاہا، میرے قدم زمین میں دھس گئے۔ میں نے بولنا چاہا تو میری آواز گلے تک ہی محدود تھی۔ مجھے اپنے کمر پر کسی جانور کے ناخنوں کے نوچنے کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی جانور کے نہیں بلکہ اسی بچے کے ہاتھ تھے، جس کی مدد سے وہ میرے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ اتنی مشکل سے ہاتھ آئے ہو، اب تم میرے شکنجے سے کیسے بچو گے؟ آہستہ آہستہ وہ تکلیف کی ساری حدیں ختم کرنے پر تلا تھا۔ اس نے اپنے نوکیلے اور لمبے ناخنوں سے میری گردن کو پکڑا تو مجھے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری گردن سمیت پورے جسم سے خون نکل رہا تھا اور وہ خطرناک بھوتنما بچہ وہ خون پی رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا میرا وجود بے جان ہو گیا ہے۔ تکلیف میری رگ رگ میں پیوست ہو چکی تھی اور میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ مجھے کہیں بہت دور سے قدموں کی اور ابو جی کی آوازیں آ رہی تھیں، علی علی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سنتا میں بے ہوش ہو گیا۔ علی بیٹا، علی علی آنکھیں کھولو۔ میری امی اور ابو میرے بہت قریب کھڑے تھے۔ میں نے بولنا چاہا مگر بول نہ پایا۔ بیٹا تم مت بولو، کسی جانور نے تمہیں شدید زخمی کر دیا ہے۔ نہ جانے کون سے نیکی کی کام تم نے کیے تھے جو تمہاری جان بچ گئی۔ بیٹا تم اتنی رات کو باہر کیوں نکلے تھے؟ ابو جی کی باتیں سن کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور رات والا سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے دہرانے لگا۔